شاہ محمود قریشی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے جد امجد انگریزوں کی وفاداری کا دم بھر رہے تھے اور سکھوں کے خلاف انگریزوں کی مدد کرنے میں پیش تھے۔ 1866 میں ان کے اعزاز میں ایک تقریب کی گئی تھی اور لاہور میں بھی ان کو کچھ زمینوں کی الاٹمنٹ ہوئی تھی۔ یہ وہ وفاداری تھی جب انگریز پنجاب پر حملہ آور ہوئے، اردوگار اور ان کی فوجوں کے ساتھ وفاداری کے صلے میں دی۔ 1818 میں جب رنجیت سنگھ نے پنجاب پر قبضہ کیا، صادق حسین قریشی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ان پر حملے کے ملزم بھی۔ ایک وقت آیا 1993 میں اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کی لڑائی شروع ہوئی اور سب ارکان نے میاں نواز شریف سے بغاوت کا اعلان کر کے منظور بھٹو کی قیادت میں عدم اعتماد کی قرارداد منظور کی، تو شاہ محمود قریشی اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے میاں نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ ان کے ساتھ چودھری پرویز الہی بھی میاں نواز شریف کے وقت۔ شاہ محمود قریشی کو میاں نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دینے سے انکار کیا اور چودھری پرویز الہی، جن کو ان کے والد میاں محمد شریف بھی حلف دینے کے باوجود وزارت اعلیٰ سے محروم رکھا اور میاں شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو قومی اسمبلی کے لیے ٹکٹ جاری کیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی رخصتی ہوئی اور جنرل پرویز مشرف ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اس دوران ریمنڈ ڈیوس کا حادثہ پیش آیا۔ شاہ محمود قریشی نے ڈٹ کر عوام کے موقف کی ترجمانی کی، جہاں انہوں نے وزارت خارجہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا پارلیمانی روایات، کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں آپ؟ سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے، آپ کی اکثریت ہے، آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر کرنے کا موقع نہ دیا، یہ پارلیمانی روایت ہے؟ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں بلاول؟ جو تقریر کرتے ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ کا سندھ کا وزیر خزانہ وائنڈ اپ اسپیچ کیے بغیر رخصت ہو جاتا ہے۔ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ الفاظ اور ویڈیو جو آپ سن رہے ہیں 2018 کی قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہونے والے جملوں کا تبادلہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری شاہ محمود قریشی کو ان کی سابقہ وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے طعنہ دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو، جناب اسپیکر آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے۔ میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں، میں نے اس کو جی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے بچپن سے یہ میں نے دیکھا ہے جناب اسپیکر۔ اپنا وزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فاضل ممبر کو اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب جی بھٹو کے نعرے لگاتے تھے۔ وہ ان کو ان کا ماضی یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے ناظرین اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ 1990 کی صوبائی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ میاں نواز شریف کے ساتھ وفاداری کا دم بھی کر رہے تھے۔ ایوان میں نواز شریف کے نامزد وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہوئی۔ صرف 20 ارکان اسمبلی میاں نواز شریف کے ساتھ رہ گئے۔ ان وفاداروں میں بڑھ چڑھ کر بولنے والے لوگوں میں شاہ محمود قریشی کا نام بھی شامل تھا اور چودھری پرویز الہی۔ کس طرح یہ مسلم لیگ سے رخصت ہوئے اور پیپلز پارٹی کے دامن میں انہوں نے پناہ لی۔ بلاول بھٹو زرداری ان کو ان کے ماضی کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ ان کا ماضی کیا ہے، وہ ملتان کی کس بڑی گدی کی نمائندگی کرتے ہیں اور ملتان کی سیاست میں قریشیوں کا عروج و زوال کیا ہے۔ اس کی کہانی 1869 سے چل رہی ہے، جب ان کے جد امجد شاہ محمود قریشی انگریزوں کی
वफादारी का दम भर रहे थे और सिखों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने में पेश थे। आज की वीडियो में इन सारी तारीख का, उनके सियासी मुस्तकबिल का और उनकी बदलती पार्टियों और तहरीक इंसाफ के साथ, उनकी इस्तकामत के साथ, वफादारी के साथ खड़े रहने की पूरी तारीख आपके सामने बयान कर रहे हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी खान बहादुर मुरीद हुसैन कुरैशी के बेटे थे, जिन्हें 1869 में वफात पाई। 1866 में उनके एजाज में एक तकरीब की गई थी और लाहौर में भी उनको कुछ जमीनों की अलाटमेंट हुई थी। ये वो वफादारी थी, ये वो सिला था जो उन्होंने 1844 के बाद जब अंग्रेज पंजाब पर हमला आवर हुए तो मुल्तान में अंग्रेज कमिश्नर और उनके उज़्ज़ोदार और उनकी फौजों के साथ वफादारी के सिले में दी। मखदूम शाह महमूद इस हद तक वफादारी का इजहार कर रहे थे कि उन्होंने खुद जंग में बनफ्से नफीस लड़ने की पेशकश की, लेकिन अंग्रेजों ने उनको मना कर दिया और उनकी दीगर खिदमात, घोड़ों की फराहमी, फौज की फराहमी उसी पर इत्तफाक किया। 1818 में जब रंजीत सिंह ने पंजाब पर कब्जा किया तो उन्होंने इन गद्दियों को अपने तसल्लुत में लिया, इनके वसाइल को महदूद किया। इसलिए ये गद्दी नशीन एक हद तक उनसे नाराज भी थे। जैसे ही अंग्रेजों का दौर आया तो उन्होंने दोबारा इस वफादारी को बदलकर अंग्रेजों की तरफ मोड़ दिया और अंग्रेजों के साथ अपनी वाबस्तगी इख्तियार की। बुनियादी तौर पर शाह महमूद कुरैशी हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी जो हैं उनके खानदान से ताल्लुक रखते थे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया 1170 में उनकी पैदाइश है। महमूद गज़नवी के साथ वो मुल्तान में आए और मुल्तान में आने से पहले लैया के करीब एक गाँव में मुकीम रहे। उनके जानशीन शाह रुकने आलम थे और शाह रुकने आलम के बाद ये गद्दी चलती हुई 1270 से लेकर 1800 तक मखदूम शाह महमूद कुरैशी तक पहुंची। शाह महमूद कुरैशी के वालिद खान बहादुर मुरीद हुसैन कुरैशी थे। शाह महमूद कुरैशी के दो साहबजादे थे। मुरीद हुसैन कुरैशी के बेटे शाह महमूद कुरैशी थे जो 1869 में जिनकी वफात हुई, और एक उनके बेटे पीर शाह थे। पीर शाह के बेटे शेख रियाज हुसैन थे, उनके बेटे मखदूम आशिक हुसैन कुरैशी और उनके बेटे सादक हुसैन कुरैशी। सादक हुसैन कुरैशी जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में उन पर हमले के मुलजिम भी थे। कादरपुर राह में 1970 में जब जुल्फकार अली भुट्टो का काफिला पहुंचा तो कादरपुर राह के मुकाम पर उन पर एक हमला हुआ। इस हमले के सरबरस मखदूम सादक हुसैन कुरैशी थे। मखदूम सादक हुसैन कुरैशी ने हालात का रुख देखा, भुट्टो साहब के कदमों में गिरे और भुट्टो साहब को ज्वाइन किया और पंजाब की वजारत आला के हकदार ठहरे। इन्हीं सादक हुसैन कुरैशी के कजन और शाह महमूद कुरैशी के वालिद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी थे, जो के गवर्नर पंजाब रहे, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन रहे और पहली मर्तबा 1962 में रुकने असम्बली मुंतखब हुए। इससे पहले 1951 में वो वलायत हुसैन गर्देजी के मुकाबले में कौमी असम्बली का इलेक्शन भी हार चुके थे। 1979 में जिला में उनको पहली मर्तबा सियासत के अंदर उस वक्त रुस्पाई का सामना हुआ जब सैयद फखर इमाम जेल चेयरमैन जिला कौंसिल मुल्तान मुंतखब हुए। ये रुस्पाई ऐसी थी कि कुरैशी गिलानी जो 1869 से जमीनों, अंग्रेजों की चाकरी, मुल्तान पर तसल्लुत की वजह से बाहम दस्तो गिरोबार थे, वो इकट्ठे हो गए और फखर इमाम को बिलाखिर 1983 में जिला कौंसिल में शिकस्त देने में कामयाब हुए और पहली मर्तबा मखदूम हामिद रजा गिलानी के भतीजे सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो बाद में वज़ीर आज़म रहे और अब सेनेट के चेयरमैन हैं, पहली मर्तबा जिला कौंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। इस शिकस्त पर सैयद फखर इमाम ने इस्तीफा दे दिया था। 1983 का इलेक्शन मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया। इस मौका पर वो अपने नौजवान और होनहार बेटे शाह महमूद कुरैशी को जिला मुल्तान की गद्दी पर बिठाना चाहते थे। अगरचे शाह महमूद कुरैशी जिला कौंसिल की नशिस्त भी हार गए, चेयरमैनी तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन 85 के बाद उन्होंने हमेशा कामयाबी उनके कदम चूमती रही सिवाय एक मर्तबा के। वो एक मर्तबा 1997 थी जब वो अपने रवायती हरीफ मखदूम जावेद हाशमी के मुकाबले में शिकस्त से दो चार हुए। मखदूम शाह महमूद कुरैशी 1985 में पहली मर्तबा रुकन सूबाई असम्बली बने। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उस वक्त कायम हुई मोहम्मद खान जुनेजो और मियां नवाज शरीफ की सरबराही में वो ज्वाइन की और सूबाई वजारत के हकदार भी ठहरे। 1988 में मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तेजी से फैली और कामयाब हुई, लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी 1988 में अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त भी जीत गए और सूबाई वजारत के हकदार है। 1990 में तीसरी मर्तबा वो सूबाई असम्बली के रुकन बने। इस असम्बली में उनके अलावा मंजूर
منظور بھٹو اور چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے مضبوط امیدوار تھے۔ اگرچہ ان تینوں کی امید بر نہ آئی، لیکن شاہ محمود قریشی خزانے جیسی اہم وزارت کے حقدار ٹھہرے اور غلام حیدر بائیں جو یس مین تھے میاں نواز شریف کے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ جب ایک وقت آیا 1993 میں اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کی لڑائی شروع ہوئی اور سب ارکان نے میاں نواز شریف سے بغاوت کا اعلان کر کے منظور بھٹو کی قیادت میں عدم اعتماد کی قرارداد منظور کی، تو شاہ محمود قریشی اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے میاں نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے اور اسمبلی میں جمہوریت کے اس قتل پر اور عوام کے اس رائے کی قتل عام پر بہت زور زور سے بولتے رہے۔ ان کے ساتھ چودھری پرویز الہی بھی میاں نواز شریف کے وفاداروں میں شامل تھے۔ ان دونوں کو وفاداری کا صلہ اگلی مرتبہ یہ ملا کہ شاہ محمود قریشی کو میاں نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دینے سے انکار کیا اور چودھری پرویز الہی، جن کو ان کے والد میاں محمد شریف بھی حلف دینے کے باوجود وزارت اعلیٰ سے محروم رکھا اور میاں شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ اس دکھ میں شاہ محمود قریشی نے اپنی وفاداریوں کا رخ بدلا اور وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف بڑھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو قومی اسمبلی کے لیے ٹکٹ جاری کیا اور 1993 میں جیسے ہی ان کی حکومت بنی تو انہوں نے ان کو زرعی ٹاسک فورس کا چیئرمین بھی نامزد کیا۔ 1993 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہونے کے بعد مخدوم شاہ محمود قریشی نے زرعی ٹاسک فورس کے چیئرمین کی حیثیت سے کسان دوست پالیسیاں بنانے میں بہت ہی اہم اور نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ وہ اپنے حلقے سے اپنے روایتی حریف مخدوم جاوید ہاشمی کے مقابلے میں پہلی مرتبہ 1997 میں شکست سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی رخصتی ہوئی اور جنرل پرویز مشرف ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ 2001 میں انہوں نے بلدیاتی نظام کا ٹول ڈالا اور اس میں ضلع ناظم کے لیے انتخابات ہوئے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ ضلع ناظم منتخب ہوئے۔ جنوبی پنجاب بلکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وہ واحد شخصیت تھے جو ضلع ناظم منتخب ہوئے۔ ان کو شکست دینے کے لیے چودھری پرویز الہی مسلم لیگ کاف کے صدر کی حیثیت سے بہت سرگرم رہے، لیکن شاہ محمود قریشی بہت دھڑلے اور بہترین انداز سے الیکشن جیتے۔ اس کے بعد 2002 کا الیکشن بھی انہوں نے بہت کامیابی اور لیڈ کے ساتھ ون کیا اور محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کی اس وفاداری کے صلے میں انہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی جانب سے وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا۔ 2002 کی اسمبلی میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور میر ظفر اللہ خان جمالی کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے وزیر اعظم کا انتخاب لڑا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی اس انتخاب میں کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر بہت استقامت کے ساتھ انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کیا۔ 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی آمد اور پھر ان کی شہادت۔ اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس میں پیپلز پارٹی مناسب اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نواز نے اس کی سپورٹ کا اعلان کیا اور یوں ان کے روایتی حریف اور ان کے ضلع سے تعلق رکھنے والے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے اور یوسف رضا گیلانی خاندان اور شاہ محمود قریشی ایک ہی مرتبہ قریشی خاندان ایک ہی پارٹی میں ایک ہی شہر سے MNA منتخب ہوئے، لیکن اس مرتبہ پیپلز پارٹی کی ترجیح یوسف رضا گیلانی تھے جو قید کاٹ کر آئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑنے سے انکار کیا، مشرف کی مخالفت ڈٹ کر کی اور ڈٹ کر ان کے مسائل اور مصائب کا سامنا کیا۔ 2008 میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ کا منصب ملا۔ وزارت خارجہ کے اس دور میں مخدوم شاہ محمود قریشی نے بہت کامیاب اور خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کی اندرون ملک اور بیرون ملک ترجمانی کی۔ اس دوران ریمنڈ ڈیوس کا حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے پاکستان میں خفیہ اہلکار اور کچھ شہریوں کو اپنی فائرنگ سے نشانہ بنایا۔ وہ ایک خفیہ تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ بعد میں ان کو سفارتی استثناء کے نام پر پاکستان سے روانہ کیا گیا۔ اس موضوع پر شاہ محمود قریشی نے ڈٹ کر عوام کے موقف کی ترجمانی کی۔ یہ وہ فیصلہ کن اور نازک مرحلہ تھا جہاں انہوں نے وزارت خارجہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے، پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس سارے موقف کو بیان کیا۔ بالآخر ایک طویل وقفے کے بعد 2011 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت نئی عوام میں متعارف ہو رہی تھی اور نوجوان اور بہت
بہت سارے عوام کی امیدیں جو امریکہ کے خلاف تھے، سامراج اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بھی خلاف تھے اور پرو پاکستانی تھے، انہوں نے اپنی امیدیں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کر لی تھی۔ 2013 میں مخدوم شاہ محمود قریشی نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں NA 150 اور NA 148 سے الیکشن میں حصہ لیا۔ NA 150 سے وہ 92,726 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور NA 148 میں 64,719 ووٹ لے کر ملک عبدالغفار ڈوگر جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان سے ہار گئے۔ 2018 کے الیکشن میں مخدوم شاہ محمود قریشی NA 154 سے جیتے۔ 2018 میں ملتان سے NA 57 سے زین قریشی ان کے بیٹے 77,373 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور ان کے مد مقابل یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی 70,000 کچھ ووٹ لے کر ناکام ہوئے۔ NA 156 سے شاہ محمود قریشی 1,16,383 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اس طرح 2 قومی اسمبلی کے حلقوں میں گیلانی شاہ محمود قریشی اور ان کی فیملی کے ممبرز جیتے۔ 2024 میں البتہ انہیں اس شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے روایتی حریف یوسف رضا گیلانی 3 اور ان کے بیٹے تینوں سیٹوں سے کامیاب ہوئے۔ بعد میں یوسف رضا گیلانی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ تیسری سیٹ سے مستعفی ہوئے اور وہاں ان کے تیسرے بیٹے کامیاب ہوئے اور وہ خود سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور آج کل سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ شاہ محمود قریشی کی وابستگی اور استقامت۔ شاہ محمود قریشی کا نام ان لوگوں میں آ رہا تھا کہ جو عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے آخری دور میں کچھ خاموش تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاہ محمود قریشی اس دھڑے کی قیادت کر رہے ہیں جو عمران خان سے ناراض ہے اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے فوراً بعد تحریک انصاف سے ناطہ توڑ کر کسی نئی پارٹی کا حصہ بنے گا یا کسی نئی پارٹی کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ بہت استقامت کے ساتھ جیسے ماضی میں کچھ عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے تھے، اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اس کے بعد جب عمران خان کی گرفتاری عمل میں آئی تو شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کو اسی طرح ابھی تک تاحال جیل میں رکھا گیا ہے جس طرح عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر بہت سے رہنما ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو جب بھی پبلک میں عدالت کے ذریعے بات کرنے کا موقع ملا یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ باہر آئے اور ان کی آواز عوام تک پہنچی، انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے، استقامت کے ساتھ عمران خان کی قیادت پر اعتماد اور اپنی مستقل مزاجی کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ایک ضمنی الیکشن میں ان کی بیٹی مہر بانو قریشی بھی قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی۔ اب ان کے بیٹے زین قریشی اور مہر بانو قریشی ان کی نمائندگی کے لیے ملتان کے عوام کے نمائندے کی حیثیت سے اور تحریک انصاف کے نمائندے کی حیثیت سے ملتان کی سیاست میں سرگرم ہے اور یقیناً ان کی یہ استقامت اور پارٹی کے ساتھ وفاداری عوام کے دلوں میں ان کی جگہ بنانے کے لیے کافی ہے۔